اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا ہے، ایک ہی کو۔ ہائے ہائے، ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة یا ابا ہریرہ كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد یا بين الماء والطين۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ کیا شان ہے! آدم اور حوا کا نکاح پڑا جا رہا ہے جنت میں، اللہ کہتا ہے مہر ادا کرو۔ آدم کہتے ہیں کیا مہر ادا کروں؟ میرا رب کہتا ہے تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہ مہر۔ اللہ کے نبی پہ درود پڑھا کرو، کم از کم 300 دفعہ جو روزانہ پڑھے گا تو وہ کثرت میں آ جائے گا، اس کے لیے میرے نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ میرے ساتھی ذمہ دار، میں حیران ہوں، ایک ہی گاؤں ہے، زمینیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تصویر، بڑی غلط زندگی تھی، اللہ نے ایک دم موڑا، اور اس کے ہاتھ میں ہر وقت تصویر ہوتی ہے۔ ایک بار میں پوچھا اے ریاض پڑھتا کی ہے؟ آندھا جی دروشی پڑھنا۔ میں کہا کتنا پڑھنا ہے؟ آندھا کوئی 10-12 ہزار روزانہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، ذمہ دارہ بھی ساتھ ہے، کام کاج بھی ساتھ ہے، 10-12 ہزار روزانہ پڑھنا۔ اس نے تو میری گھماٹی کر دی۔ اور کم از کم 300 دفعہ تو درود پڑھا کرو اپنے نبی پر۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنقَضُ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ۔ اور جو رات کو نہیں اٹھتے انہیں کبھی اللہ کا عشق نہیں ملتا، جو راتوں کو نہیں اٹھتے وہ کبھی اللہ کا عشق نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب رات کو اٹھو نا، رات کو سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بس تو قرآن پڑھ اور میں سنوں آسمانوں پر، تیرا میرا مکالمہ ہو۔ قم یا ایھا المزمل، رات کی ذمہ داری سمجھائے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ سب میرے نبی کی نعت خوانی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الى عبده ما اوحی ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے۔ ساری دنیا کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، میں 1.25 گھنٹے سے کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم گرمی میں جوڑ کے بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی قسم پتہ کسی نے کوئی نہیں کہ اس ہمارے عمل پہ اللہ کی رضا ملے گی کہ نہیں۔ میرے نبی نے یہ واحد نبی ہے جن سے میرا اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں پسینے پسینے ہوں، تم بھی پسینے پسینے ہو، یا اللہ تو راضی ہو جا، پر پتہ موت پہ چلے گا، اس سے پہلے نہیں چل سکتا۔ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، منہ سے نہ نکالنا ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں کو عام طور پر دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم بڑے مخلص لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ نہ آکھیا کرو، توبہ کریا کرو، اخلاص موت پہ پتہ چلے گا، موت سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جن سے اللہ راضی تھا، جن کو جنت کی بشارتیں تھیں، عمر بن خطاب جیسی ہستی، خنجر لگا نماز میں، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، اور سارے صحابہ اپنی کشش سے ایمان لائے، اور عمر کو میرے نبی نے مانگا، یا اللہ یہ 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے، اور میری درخواست ہے کہ عمر بن خطاب مجھے دے دے۔ مانگا عمر بن خطاب کو، بدھ کو رات کو یہ دعا مانگی، اور جمعہ رات کو عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، اور 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، نماز کی حالت میں خنجر لگا، اور جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت علی اور حضرت حسن علیہ السلام پوچھنے آئے، تو گھبراہٹ تھی، تو حضرت علی نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں، موت سے نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈرنا ہوں۔ یہ عمر کہہ رہا ہے، جو میرے نبی نے کہا میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، مجھے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، آپ نے دونوں کو اپنے ساتھ میں لایا ہوا تھا، اور پھر صحابہ سے فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو، یہ ابو بکر یہ عمر، قیامت کے دن اسی طرح ہم تینوں اکٹھے کھڑے ہوں گے، میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہیں جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جو اللہ سے مانگ کے لیے گئے۔ یہ وہ عمر ہیں جو 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں کہ ایک دہریہ برنارڈ شاہ کہتا ہے اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا۔ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کیوں ڈر رہے ہو موت کے بعد؟ میرے ان کانوں نے سنا، میرے نبی نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر۔ حضرت عمر کہنے لگے گواہی دو گے قیامت کے دن؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ جب وہ چلے گئے تو
اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، واحد کائنات میں خاتون ہیں جن کا حجرہ نبی کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی گئی، اور نبی کے بعد جو کائنات کے سب سے افضل دو ہستیاں ہیں ابو بکر اور عمر، جہاں ان کو جگہ ملی، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہیں دفن ہونا ہے۔ کیا میری ماں عائشہ کی شان ہے کہ یہ واحد امہات المومنین نہیں کائنات کی عورتوں میں کہ جن کے حجرے کو ایک خاتم الرسل اور دو ان کے صحابہ کے آرام کی جگہ منتخب کی گئی، اور واحد ہیں میری ماں عائشہ، آپ سب کی ماں۔ کسی نبی نے بیوی کی گود میں موت نہیں آئی، کسی نبی کو بیوی کی گود میں موت نہیں آئی۔ میرے نبی واحد نبی ہیں۔ اما عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور میرے نبی کا سر اما عائشہ کے یہاں سینے پر تھا، اور یہ ایسے، یہ یہاں لگا ہوا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھی ہوئی تھی اور ہمارے نبی کا سر یہاں تھا۔ یہ واحد نبی ہیں جو بیوی کی گود میں اللہ نے بلایا، اور واحد امہات المومنین میں، اور واحد امت کی ماں ہیں جن کی گود میں میرے نبی نے جان اللہ کے سپرد فرمائی۔ اور آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی، آپ نکاحت میں تھے، آخری وقت تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے، حضرت اما عائشہ علیہ السلام کے بھائی، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ کی مسواک پہ نظر پڑنے لگی۔ اما عائشہ نے پہچان لیا کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا سر سے اشارہ، تو نے اپنے بھائی سے مسواک لیا، اپنے منہ سے چبایا، اس میں لعاب داخل ہوا اور وہ نرم ہو گیا، ریشہ اپنے نبی کو دیا، آپ نے وہ اپنے منہ میں لے کر اس مسواک کو استعمال فرمایا۔ تو آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی میری اما عائشہ کا لعاب ہے۔ مات فی سحری و نہری، کہ میرے لیے میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ کو جان دی، میری ٹھوڑی اور میری گردن کے درمیان میرے نبی نے اللہ کو جان دی۔ عبداللہ جاؤ اما عائشہ سے پوچھو، عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میں بس عمر ہوں، اور اجازت دیں تو مجھے لے جانا، اجازت نہ ملے تو مجھے بقیع میں دفن کر دیں۔ جب وہ گئے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی، سارا مدینہ رونا، مدینے کے پتھر پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے جس دن عمر نے جان اللہ کو دی ہوگی۔ اما جان، میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رونا اور تیز ہو گیا۔ جب تھوڑا ہچکی رکی تو فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا خامد، میرا باپ اور میں، لیکن عمر چاہتا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میری طرف سے اجازت۔ واپس آئے، ابشر یا ابت، ابا جان خوشخبری ہو۔ اما عائشہ نے اجازت دے دی، فرمایا بیٹا ممکن ہے
میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کے دروازے پہ رکھنا، پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اجازت ملے تو پھر مجھے اندر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ جب محسوس کیا کہ وقت آ گیا ہے تو باپ بیٹے کے گود میں سر تھا، کہنے کے بیٹا وَعَنِي عَلَى الْأَرْضِ، مجھے زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ لیا، پلیاں تے رکھ لیا۔ وَيْحَكْ أَمَا سَمِعْتَ وَعَنِي عَلَى الْأَرْضِ، تیرا ناس ہو، سنتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جوش میں آ گیا، فاروقی جوش، اور مجھے زمین پہ ڈال۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، اور زمین پہ عمر کیا کر رہے ہیں؟ ایسے اپنے گال مٹی پہ رکھ دی، ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے، مٹی میں اپنا منہ مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ عمر تیری ہلاکت ہے، تیری ماں کی ہلاکت، اگر تیرے رب نے تجھے معاف کی۔ میں آج کیسے کہوں کہ میں اللہ کے لیے کروں؟ یہ سارے تبلیغی بیٹھے یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور نہیں کسی کو پتہ۔ عمر کہہ رہا ہے میرے رب تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ عمر جو میرے نبی نے اتنی بشارتیں دی، جنت میں ساتھ جانے کی بشارتیں تھی، جان نکل گئی، یہی کہتے کہتے وصیت فرمائی تھی۔ صاحب نے جنازہ پڑھایا، میت کو اٹھایا گیا، دروازے پہ لا کے رکھ دیا گیا۔ سارے مدینے میں آہو بکا تھی، چیخ و چنگاڑ تھی۔ عبداللہ بن عمر پھر گئے، دروازے پہ دستک، اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہم تو اللہ کے لیے کرتے، نہ کیا کرو، اللہ کو دعوے پسند نہیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی باہر نکلی پردہ کر کے، اور عمر بن خطاب کو اندر داخل کیا گیا۔ جب میت رکھی گئی تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے ہاتھ کندھے پر رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی تھے علیہ السلام، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تو یہی آئے گا، تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا کہ میں اللہ کے رسول سے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر۔ اور میں نے سینکڑوں دفعہ سنا کہ میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر اور عمر۔ میں نے اتنا سنا تھا کہ مجھے پتا تھا یہ ٹکڑا عمر کے لیے ہی ہے، یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ جن کی شہادت اسلام کے زوال کی ابتدا ہو گئی، جن کا نام سن کر کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آپ نے فرمایا میرے دو وزیر دنیا میں ہیں، ابو بکر اور عمر۔
میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، جبریل و میکائیل، وزیر آیا فی السماء ابو جبریل و میکائیل، وزیر آیا فی الدنیا ابو بکر و عمر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں عمر اگر رب نے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا، میرے لیے بھی مانگو اللہ مجھے اخلاص دے۔ 2 گھنٹے گلا پھاڑنے کے بعد میرا رب مجھے کہہ دے کذب، چپ بول رہا، بکواس کر رہا، تو اپنا علامہ کہلانے کے لیے، خطیب کہلانے کے لیے کہہ رہا تھا، میرے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میرے پاس کوئی عذر نہ، تم سے آج ہزاروں کا مجمع ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی آپ کو، جتنا یہ عمل ہے ہر عمل اس کی رضا کے لیے، لیکن دعویٰ کرنا توبہ 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 توبہ، تو زندگی کو محمدی بناؤ، بس کلمہ ہی سب کچھ ہے، باقی تو اس کے ساتھ لوازمات ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اصل تو بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ گھر کی زندگی سمجھا کر گئے، کبھی اپنی بیگمات کو تہجد میں نہیں اٹھایا۔ اب میں بہت بڑے بڑے ولی بزرگان کو جانتا ہوں جو بیگموں کو بھی ہدہ مار رہے ہیں، اٹھی تہجد پڑھ، اٹھی تہجد پڑھ۔ میرے نبی نے بیویوں کو نہیں اٹھایا، تمہیں یہ دین کس نے سکھایا ہے، کہاں سے سیکھا ہے، کس جگہ؟ کوئی مینو بھی دسو، میں بھی بیوی نو جا کے ہدہ مارا، اٹھی تہجد پڑھ۔ میرے نبی اما عائشہ کے حجرے میں تہجد پڑھ رہے ہیں، حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو وہاں حضرت عائشہ کی ٹانگیں ہوتی تھی، وہاں سجدہ ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ رکوع کے بعد جب سجدے میں جاتے تو اما عائشہ کی پنڈلی پر ایسے ہاتھ مارتے، یہ نہیں مطلب تھا کہ اٹھی تم ہی، مطلب تھا کہ ٹانگیں سکڑ لے، تو کہتا میں اپنی ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی، آپ 2 سجدے کرتے، جب آپ کھڑے ہوتے میں پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی، پھر آپ دوسری رکعت میں آتے تو پھر مجھے ایسے کرتے، میں پھر ٹانگیں پیچھے کر لیتی، پھر آپ 2 سجدے کرتے، میں پھر پوری تہجد سے فارغ ہو کر پھر آپ ایسے لیٹتے تھے، ایسے ایسے اس ہاتھ کا سہارا لے کر ایسے لمبے ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر اما عائشہ بھی بیٹھ جاتی تھی، تہجد کے لیے نہیں اٹھایا، نہ وہ خود، ہو سکتا انہوں نے پہلے پڑھ لی ہو، ابھی تہجد کا وقت باقی ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، اذان تک اما عائشہ سے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی، اور تم تو بیویوں سے پیار کا بول بولنا ہی بھول گئے ہو، دین مٹ رہا ہے تمہیں محبت کی پڑی ہوئی۔ میرے نبی نے تو کبھی نہیں یہ کہا یار، مسجد کا دین اور ہے، گھر کا دین اور ہے، گھروں کو بھی مسجد بنا دو، جہالت ہے۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو، کیوں اللہ کے دین کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہو؟ علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں کرے عبادت، کافر ہو کے مرے دیوانہ ہو۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا علم و ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی بن جائے گی، بن رہی ہے۔ میرے نبی اپنی بیویوں کو نہیں اٹھاتے تھے، اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تہجد کا وقت ہے، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اما عائشہ کو لقمہ بنا کے کھلاتے تھے، کدی کھوائے نہیں بیوی نے،
ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا مجھے میری اور بیوی کی لڑائی بڑی ہوتی ہے، مجھے کوئی تویز دو۔ میں کہا ایک گل یاد رکھ لا، بیوی تے تویز اثر نہیں کردا، پاویں آسمانہ تو لے کے آ جائے۔ تو انہیں مینوں تویزاں دا پتہ ہی کوئی، عاملہ دی چاندی بنے ہو نہ گیا کرو عاملہ کول، سارے ٹھگ بیٹھے جے، اللہ دا واسطہ ہی نے اوے عاملہ کول نہ گئے کرو، نہ گئے کرو، نہ گئے کرو، انہوں جداداں بنا لئی ہیں تو انہوں لوٹ لوٹ کے۔ اللہ دا واسطہ نے قرآن پہ ہویا ہے، وہ آخری سورتاں دو کس واسطے ہیں؟ معوذتین ہر جادو کا توڑ ہے، آیت الکرسی ہر جادو کا توڑ ہے، قرآن موجود ہے، پھر عاملوں کے پاس جاتے۔ جب تک بد اعتقادی موجود ہے، عاملہ دی چاندی نہیں سونا بنے ہوئے۔ اور مجھے ایک نے بتایا بیچارہ غریب مسکین بن گیا عامل، اس ویلے 15 مربعاں دا مالک ہے۔ جہالت دا وڈا ہی جہان ہے۔ حجاج کی بیوی پہ جن آ گئے، کہاں سے واقعہ یاد آ گیا، تو اس نے ایک عامل کو بلایا، اس نے اتنا سا گیند نکالا لوہے کا چھوٹا سا، اس میں ایک کڑا تھا، اس پر پھونک ماری اور کہا یہ اپنے گھر میں دفن کر دو تو جنات بھاگ جائیں۔ کہنے لگا یہ ہے کیا؟ کہ اپنے 2 غلام بلاؤ حبشی، انہیں 2 حبشی غلام بلائے، تو اس نے لوہے کا راڈ اس میں ڈالا، وہ کڑے میں، ان سے کہنے لگا کہ اس کو اٹھاؤ، انہیں زور لا لیا، وہ خودو نہیں چاہ سکے، کہنے لگا 2 اور بلاؤ، 4 حبشی غلام وہ کل کل کے رہ گئے، وہ چاہ نہیں سکے، کہا 2 اور بلاؤ، 6، 2 اور بلاؤ، 8 حبشی غلام اٹھا رہے تھے اور اٹھ نہیں رہا تھا۔ حجاج حیران پریشان ہو، کی کیتا ہی اس جگہ ہی تھا میرا فن ہے۔ انہوں نے کہا چلو بھاگ جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، اس نے چھڑی وہ رنگ میں ڈالی اور کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اور یوں کیا اللہ اکبر، اور یوں کیا، اور وہ خودو جا کے باہر ڈٹھا لویا دا۔ 8 بندے نہیں چاہ سکے، ایک آیت پڑھی اور ایک چھڑی سے یوں اٹھا کے باہر پھینک دے گا، دفع ہو جا۔ تاریخ یہ نہ کہے کہ حجاج جادوگروں سے کام کرواتا تھا، حالانکہ ظالم صفاق ایسے یقین والا۔ وہ قرآن موجود ہے، میرے نبی کی دعائیں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے، کہ پھر کیا کروں؟ میں کہا جب کھانے پہ بیٹھو 1 لقمہ کھلا دیا کرو، منہ ہاتھوں سے خود کھلا دیا، 2 طرح کھواتے کر۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا یہ بھی میرا تعویذ ہے، تو جا کرتا سے۔ کوئی 10 دن بعد اس کا فون آیا حال حوال پوچھنے، میں نے گل یاد آ گئی، میں نے کہا وہ میرے بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ آدھا شرم آمدی۔ میں کہا پلو عورت نہ لڑدیں تینوں شرم کو نہیں آمدی، بیچاری کمزور عورت نال میں لڑنا کوئی بندا ہے مرد دا؟ بے غیرت ہیں وہ جو اپنی عورتوں کو بے عزت کرتے ہیں۔ میں کہا جا، دوپہر کا وقت تھا، میں کہا دوپہر کا کھانا ہے، اس کو 2-3 لقمے کھلا، پھر میرے پاس فون پہ بات کر۔ تو 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا میں نے جو پہلا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا نا، تو اس کا منہ تو ایسے ہو گیا، اور مجھے ایسے دیکھا، پھر کہنے لگی تو یہ کر نہیں سکتا، یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھائی؟ میں نے کہا مجھے مولی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی، کہ اس نے ایسے اپنی جولی اٹھا لی ایسے،
کہ اللہ مولوی طاہر جمیل اس کے بچوں کا بھلا کرے، اور کتنی اس نے دعائیں دی کہ جس نے تمہیں یہ بھی سکھا دی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، حیات ہیں، بیمار ہیں بہت، تو ہماری راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، تو ایک دن میں نے انہیں فون کیا، ہمارے ساتھ ٹائم دیتے تھے، ان کی بیگم نے اٹھا لیا، میں نے کہا قاری صاحب ہیں؟ ان کو قاری صاحب کہتے تھے، کہا جی کوئی نہیں، میں کہا اچھا کہہ دینا میرا فون آیا تھا۔ تو کچھ دیر بعد ہم بڑے ہنستے ہوئے، مولانا آج تو بڑا عجب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگا تھارے مولوی کا فون آیا تھا، رنگڑ ایسے بولتے ہیں، تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ میں نے کہا ہے میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ کوئی نہ۔ کہ وہ کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہنے کہ 27 سال میں کبھی ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ تو کہنے کہ میں سر کھجانے لگا، واقعی میں تو کبھی نہیں بولا تھا۔ کوئی نبی کی زندگی پڑھو، خدا دا واسطہ ہی نہیں، علم اور ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی ہے۔ میرے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہے، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، گھر کا دین اور ہے، مسجد کا دین اور ہے۔ مسجد گھر مسجد نہیں بن سکتا، گھر گھر ہے، مسجد مسجد ہے۔ میرے نبی لقمے کھلا رہے اور آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں، یار حد ہو گئی۔ چونکہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا نا، شروع میں 9-10 سال کی عمر، آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں اور گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، ایسے پانی پیتی، یہ ہونٹ لگے، پھر یوں رکھ دیا۔ آپ بھی کھانے میں شریک ہیں، آپ پیالہ اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں ہونٹ لگا کے پیتے تھے۔ یہ ہے گھر کا دین، یہ مسجد کا دین نہیں ہے۔ مسجد گھر نہیں ہے، گھر مسجد نہیں ہے، یہ گھر کا دین ہے۔ آپ ان کو دکھا کے پھر عربوں میں اب بوٹیاں کھاون دا رواج کوئی نہیں، وہ وڈے ٹکڑے ہوندے ہیں، پوری ران اور پوری بڑی بڑی بوٹی ہوتی تھی۔ تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا ایسے اٹھاتی گوشت کا ٹکڑا اور اس کو ایسے کاٹتی، ٹھیک ہے، اور سارا تو کھا نہیں جاتا تھا، پھر رکھ کے روٹی کا ٹکڑا لینے لگتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے ام عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا نا ان کو دکھا کر ایسے ایسے۔ یہ ہے گھر کا دین، یہ گھر میں بنا ہو، اس کو گھر کا دین کہتے ہیں۔ یہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ محبت پیدا کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب شیخ الاسلام ہیں، ان کے پیر، وہ ایک مرید کے گھر کھانا کھانے گئے، ان کو کھانا بڑا اچھا لگا، کہنے لگے کس نے پکایا؟ کہا جی میری بیگم نے۔ کہا انہیں بلاؤ۔ بوڑھے تھے ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی ان کی زیارت کی، تو وہ آ گئی حجاب میں، تو کہنے لگے بیٹی آج آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا۔ وہ نے دھار دھار پا دیتی، رونا شروع کر دیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب ڈر رہے ہیں، بھئی ایک ہی بڑی، میں تو کچھ نہیں آ گیا، تعریف کی تھی۔ تو وہ کہنے لگے بیٹی کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا۔ کہا حضرت میں اس میں بات نہیں، میں اس پہ روئی ہوں کہ یہ جو حضرت آپ کے مرید صاحب بیٹھے ہیں، میں 30 سال سے ان کی بیوی ہوں، انہوں نے کبھی ایک دن نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنا ہے۔
ایک دن کبھی نہیں کہا۔ گھر کا دین میرے نبی نے بتایا ہے۔ حضرت میمونہ کے گھر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی باری ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیشاب آیا، باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا، منجیوے لیے، ان کو شیطان نے چکر دے دیا، یہ تو مجھے چھوڑ کے کہیں اور گئے۔ کہیں اور کا مطلب تھا عائشہ، یہ تو گئے عائشہ کے پاس۔ ویسے وہاں کتاب میں کوئی نہیں ہے، میں خود اپنا قیاس کرتا ہوں۔ ان کو یہ خیال آیا کسی اور بیوی کے پاس چلی گئے، تو انہوں نے غصے میں کنڈی لگا دی۔ جب اللہ کے نبی آئے تو بوا بند، تو انہوں نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولتی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں میری باری میں۔ اللہ کی بندی، انی حاقن، حاقن کہتے ہیں جس کو بہت زور کا پیشاب لگا، مجھے بہت تیز پیشاب آیا تھا، میں تو اس لیے گیا تھا۔ نہیں، مجھے سارا پتا ہے، آپ کسی اور کے پاس گئے ہیں۔ اوہ اللہ دی بندی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا خیانت کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے وہ سوکن والا گل آ گئی نا، سوکن، پتہ ہے سوکن کا مطلب کیا ہے؟ کن کسے کہتے ہیں؟ اے پرانے لوہار جس لئے وہ چھریاں تیز کر دے ہیں نا، تو وہ دے وچوں چنگاریاں نکل دیاں، انہاں چنگاریاں چھوٹے چھوٹے لوہے دے ذرے نکلتے تھے، وہ نوکیلے، وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو لوہاروں ہمارے ان کی دکان پہ بیٹھے تماشا دیکھتے تھے، تو کوئی ایک وہ ذرہ آنکھ میں میرے بھی پڑا ہے تو لگتا تھا جیسے اندر مرچیں چلی گئی، پوری آنکھ میں ایسے آگ لگ جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں کن۔ اور اگر وہ 100 کٹھے ہو جائیں اور وہ کسی کی آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حال ہوگا؟ تو دوسری بیوی ہے 100 کن۔ تو اس سے میرے نبی کی بیویاں بھی بشر تھی، تو ان کو خیال آیا یہ دوسری کے پاس چلے گئے۔ جب انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، بھلا میں یہ کر سکتا ہوں، تو ایک دم انہوں نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اب مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے۔ یہ گھر کا دین ہے، اس کو گھر کا دین کہتے ہیں۔ اپنے گھروں کو بھی دین کا نقشہ دینا ہے تو یہ ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں لگایا، کیونکہ میں ضمانت سے بولتا ہوں، ہاں ہماری ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ لگے، نہیں، میرے نبی نے نہیں لگایا۔ پیار، محبت، ہنسی مذاق، گھر کے کام کاج، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ گیا خود سیتے تھے، جوتا ٹوٹ گیا خود سیتے تھے۔ تو بھائیو ڈھیری بول گیا میں، تو اللہ کے واسطے آج ایک تشکیل میں سب کی کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے، آج توبہ کرو۔ زندگی کا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں مر گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، میں موت کے انتظار میں تھا، اور میرا 36 سالہ جوان شہزادہ ایسا حسین، پوری قوم میں نہیں تھا کوئی بچہ، اور ہم نے اسے مٹی میں ڈال دیا۔ تو آگڑ پیچھڑ کوئی پتہ کوئی نہیں، کب موت آ جائے نہ جانے، بلا لے پیا کس کھڑی۔ اور زندگی تو ہے ہی، الخیر خیر الآخرہ، العیش عیش الآخرہ، زندگی تو آخرت کی ہے۔ تھوڑی جھلک دکھا دوں، جنت کی عورت آسمان پہ بیٹھ جائے، آسمان آج تک دیکھا نہیں کسی نے، وہ وہاں سے بیٹھ کے صرف اپنے ایک یہ پنجہ ایسے نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو بھی پھیل جائے گی، نور بھی پھیل جائے گا۔
اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے لہرا دے تو ساتوں زمینوں میں نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو پھیل جائے گی، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی ایسے ایسے دیکھیں گے، یار نور کتھوں آیا؟ فرشتے کہیں گے ایک حور خامد کے سامنے بیٹھ کے ہنسی ہے، اس کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔